ایک روز ہم اپنے تمام غموں سے بے نیاز مخلصی کی قید سے آزاد خواہشات کی زنجیر کو توڑے زمینی محبتوں سے رہا ہو کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کریں گے۔ ہم سکون کے متلاشی دنیا سے ہار کر اپنے رب سے جا ملیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور رہنے چلے جائیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں خود کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ کم عمری میں ملا ہوا آرام اور آسائشیں انسان کو کبھی محنتی اور سمجھدار نہیں بننے دیتی۔ کم عمری میں ملی تکلیف و پریشانی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تم اس وقت تک کسی کو گناہ گار ہونے کا دانہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ بوجھ صرف گناہوں کا نہیں ہوتا، کچھ نیکیاں بھی بوجھ بن جاتی ہیں۔ ہاں، ہر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے، ہر وہ نیکی جس پر دل مطمئن ہونے لگے، اور ہر وہ نیکی جسے کرنے پر باقی سب گناہ گار لگنے لگے، بوجھ ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ جب بھی لگے کہ تکلیف حد سے بڑھ گئی ہے، گھٹن ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، کچھ نہیں بچا یا سب ختم ہو رہا ہے، اسی لمحے خود کو یاد دلائیں اور دہرائیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ ہی مجھے کافی ہے، بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ کو تمہارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ ماں باپ کے بنا ہماری زندگی تپتی دھوپ سی ہے، ہمارے والدین قوس قزح کے رنگوں جیسے ہیں، ہمارے لیے یہ نہ ہو تو ہر رنگ پھیکا اور ہر منظر ویران لگتا ہے۔ بعض لوگوں کی پرسکون طبیعت ان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں، نشانہ باز بھی جب پرسکون دکھائی دے تو سمجھ لیں وہ تسلی کر چکا ہے کہ اس کا شکار گر چکا ہے۔ تہجد کی دعائیں، تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ بات ساری محبت کی ہے، جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے اسے کبھی دنیا کی کسی بھی شے سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے، عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ انسان کو سکون خود ہی حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جھوٹ بول کر کسی کو متاثر کرنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن جب حقیقت عیاں ہوتی ہے تو پھر انسان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ کچھ لوگ گھروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ چاہے ہم سے کتنی دور ہی کیوں نہ ہوں، دل ان کی روح میں سمٹ جانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ کچھ چیزوں اور لوگوں کو کھونا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ان کو کھونا پڑتا ہے، ان سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ ہماری خوشی کی پہلی اور آخری وجہ ہی کیوں نہ ہو۔ تم مردوں سے مقابلہ نہیں کیا کرو، کیونکہ ان کو ایک درجہ اوپر میرے رب نے دیا ہے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکیں، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کی برابری کرو۔ تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلنا میری خواہش ہی نہیں، دعا بھی ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ آنسو بہانے والا بے بس شخص۔ ہوئی جو خود سے ملاقات بعد مدت کے، تو آہ بھر کر دل نے کہا یہ نہیں ہوں میں۔
انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، بس فرق یہ ہے کہ اب میری ڈائری میں اللہ سے شکوے کم ہو گئے ہیں۔ میں نے ان چیزوں پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے جو وہ مجھے دیتا ہے، اور ان چیزوں کی تلاش چھوڑ دی ہے جو لا حاصل ہیں، اور زندگی اب کبھی کبھار واقعی گلزار لگتی ہے، سب کچھ پرفیکٹ نہ ہونے کے باوجود بھی، خوشی اور غم کے دائرے میں گھومتے رہنے کے باوجود بھی۔ میرے اللہ، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ یہ جو بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، یہ تو بس وہ جذبات ہوتے ہیں جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بے بسی کا اظہار ہوتا ہے، یہ تو بس وہ تھکن ہے جسے دنیا نہیں سمجھ سکتی، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے ہمیشہ زیادہ بولتا ہے۔ ایک پھول دینا محبت نہیں، بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ صرف عورت کے نصیب کے لیے ہی کیوں، مرد کو بھی تو اچھے نصیب کے لیے دعا دینی چاہیے، کیونکہ اگر عورت کے حصے میں غلط مرد آئے تو اس کا گھر خراب ہوتا ہے، اگر مرد کے حصے میں غلط عورت آ جائے تو اس کی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا شخص صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنی انا سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ مرد صرف جمع یا نفی جانتا ہے، لیکن عورت ضرب جانتی ہے۔ آپ اسے جو دیں گے وہ آپ کو دگنا کر کے لوٹ آئے گی، پھر چاہے وہ عزت ہو، محبت ہو یا پھر ذلت ہو۔ ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ بیٹا دعا کرنا شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور تمہارا رونا، کیونکہ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں مگر افسوس دیکھ نہیں پاتے۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ جس طرح سری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کو وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کر گالی دی، عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہ گئی۔ اگر کوئی آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اسے رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ سب کو معاف کر دیا کریں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، رب کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں، اور معاف کرنے والا محسنین کی صفت میں شامل رہتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں پگلے جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ اپنے کپڑے اور جوتے خاص موقع کے لیے رکھنا بند کر دیں، جب بھی موقع ملے انہیں پہنیں۔ آج کل زندہ رہنا ایک خاص موقع ہے۔ ایسی ہی اچھی باتیں پڑھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔